لَكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ اس طریقے سے جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت کے اندر نہیں کرے، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ یعنی سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ صورت ایسی ہے اس کے اندر جو بھی احکام ہیں، جو بھی آرڈرز ہے اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کرے تو چلتا، نہیں سفارشات نہیں ہے، کرے تو چلتا نہیں کرے تو چلتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آرڈر سے یہ عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، جہاد بھی موقع کی نزاکت سے فرض ہے، لیکن یہاں جو ہے یہ سورت کے پورے احکام فرض ہے، جو احکام ہے۔ تو اس لیے ہم کو سورت کو مکمل طور پہ تھوڑا سا ذہن میں تازہ کرنا ضروری ہے کہ فرض چیز ہے تو تھوڑا سا واقفیت ہو جانا اس درس کے حوالے سے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں، 13 پوائنٹس ایسے ہیں جو میرا جو درس شروع ہو رہا 47 آیت سے لے کے کہاں تک ہے 52 آیت، 6 آیت میرے کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو 13 پوائنٹس یہ درس جو ہے اس سے پہلے کے ہیں، اور 52 آیت سے لے کے 64 آیت تک کچھ آیت یعنی 5 پوائنٹ سے تیزی سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنے درس کو شروع کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے کہا گیا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑلے مارے جائیں۔ یہ فاسٹ میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وقت کی وہ ہے، تو غور سے سنو آپ لوگ کہ زانی مرد اور زانی عورت کو دونوں کو بھی کیا ہے 100 کوڑلے مارنے کا حکم ہے، اور کوڑلے کا اکیلے میں روم میں بند کر کے نہیں مارنا ہے، ایسے میدان میں مارنا ہے جہاں پہ مسلمان کا ایک گروہ ہونا، دیکھنا ہو اس تکلیف کو، دیکھنا کوڑلے مارے سے دیکھنا، اس لیے کہ جب لوگ دیکھیں گے ان کو کوڑلے کی تکلیف دیکھیں گے، وہ مرتا ہوا دیکھیں گے، تڑپتا ہوا دیکھیں گے، تو وہ دوبارہ وہ کام کرنے سے ڈریں گے۔ تو مسلمان کا گروہ، اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ رحم دلی نہیں آنا تم اس معاملے میں۔ اسلام تو جانور کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا، یہاں کوڑلے مارنے کا حکم ہے، لیکن اللہ کا قانون توڑے نا، اس وجہ سے کوڑلے مارنا ہے۔ اگر میں 50 کوڑلے میں بھی مر جا رہا ہوں گا، کوڑے میں یا 40 میں مر رہا ہوں گا، تو لیکن باقی کے اس کو جو ہے خبر پہ مارنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا جب اولاد سے ہوتی ہے تو کچھ کوڑوں میں انتقال ہو جاتا بچے کا، تو باقی کے کوڑلے جو ہے خبر پہ مار دے کہ میرا جو حکم ہے وہ کرنا ہے، مجھے تو کوڑلے مارنے کا حکم ہے۔ پھر پاک زانی مرد زانی عورت، شادی شدہ کے لیے تو سنسار رہ جائے گا، ہاں وہ حدیث کے اندر ہے، اس میں سنسار کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کو کیا کرنا ہے؟ 4 گواہ لانا ہے، اگر 4 گواہ نہیں لائے تو 80 کوڑلے اس کو مارنا ہے۔ یعنی کوئی مرد کسی پاک دامن عورت کو نہیں مار سکتا، یعنی برا نہیں کہہ سکتا، وہ زانی ہے وغیرہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس سے افق کا واقعہ آ رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ آ رہا کہ 11 سے لے کے 20 تک جو ہے آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے فیور میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کی ہے، 11 سے لے کے 21 تک 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پردے کے تعلق سے، یعنی پاکی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ عرش سے نازل کرے وہ آیتیں، یہ خاصیت ہے یہ صورت 10 آیتیں، یعنی برات نازل کرے اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہ جو تہمت لگائی گئی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والوں کو 4 گواہ لانا چاہیے، اگر نہیں لائے تو 80 کوڑلے اس کو مارنا چاہیے۔ پھر بیوی پر جو الزام لگائے، کوئی شخص بیوی کو برے کام کرتا ہوا دیکھے لیکن کوئی اس کو گواہ نہ ملے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لیعان بلکہ ایک جملہ ہے، یعنی ایک عمل ہے، 4 بار وہ اللہ کی قسم کھانا کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، یہ عمل یہ عورت کری ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے، یعنی عدالت کے سامنے، قاضی کے سامنے اللہ کی قسم کھانا 4 مرتبہ کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ عورت جو ہے اس گناہ میں ملوث ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہنا کہ اس پر لعنت ہو، یعنی مجھ پر لعنت ہو اگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوں۔ اگر عورت اگر بچنا چاہ رہی یعنی اس سزا سے، تو عورت بھی اسی طریقے سے کہنا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا، اور 4 مرتبہ قسم کھانا اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس کو کیا کر دیتے قانون میں؟ اس کو معاف کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا، کیونکہ انہیں اعلان کر رہا سب کے سامنے قسم کھا کے اللہ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم نازل کیا۔ پھر دیکھیے افق کا واقعہ ہے، 11 نمبر آیت سے لے کے 21 نمبر آیت تک مسلمانوں گروہ کے اندر فحش پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، اور سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے تم ایک دوسرے سنتے تھے بات کو اور کیسا پھیلا رہے۔ اللہ کے رسول کی بیوی کے بارے میں تمہارا ہے کتنا خراب گمان ہے، تو سختی سے تنبیہ کی گئی اور ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی۔ پھر ایمان لانے والوں کو کہا گیا
مجھ سے اور آپ سے کہا گیا کہ شیطان کے قدم پہ نہ کو چلو. شیطان تمہارے کو کیا کرتا؟ فحش کا حکم دیتا, برے کاموں کا حکم دیتا. آج نوجوان طبقہ فحش میں, موبائل میں کیا کر رہا ہو؟ موبائل میں والدین کے حقوق, اللہ کے حقوق, نماز کیسا پڑھنا, روزہ کیسا رہنا دیکھ رہا انہیں. شیطان کے نقش قدم پر چل رہا انہیں, موبائل کے اندر اکیلے میں بیٹھ کر برے ویڈیو دیکھ رہا, خراب ویڈیو دیکھ کے ذہن خراب کر رہا, جس کی وجہ سے جو ہے باہر میدان میں نکل کے غلط عمل کر رہا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع کرے وہ لوگوں کو, مسلمانوں کو خاص کر منع کرے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. وہ فحش کا حکم دیتا. شیطان کبھی بھی نماز پڑھو, والدین کی خدمت کرو, اللہ کو راضی کرو نہیں بولتا. یہ جو برے خیالات ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں, اس کے قدم پر نہیں چلنا ہے. پھر پاک عورتیں پر تہمت لگانے سے منع کیا گیا ہے, اور آخرت کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ زبان سے, یہ ہاتھ سے, پیر سے اللہ پوچھے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو زبان صحیح بول دے گی, کان صحیح بول دیں گے, آنکھ جو دیکھی صحیح بول دیں گے, ہاتھ پیر صحیح بول دیں گے. یہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. یہ جو ہے امانتیں ہیں, ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ بولیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بولیں گے بھائی, ہاتھ کیسا بولیں گا؟ آج فون پہ دیکھو, آپ پیسے ڈالو, اتنی سی مشین بول دیتی 100 روپے ڈالے, 200 روپے ڈالے. کیسا بول رہی ہو؟ اتنا سا مائک سسٹم, اسپیکر ہے, اس میں سے آواز کیسا آ جا رہی؟ جب وہ بول سکتا بے جان چیز, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے جسم کے جوارے نہیں بول سکتے, بول سکتے. پھر اب کہا گیا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, برے عورتیں برے آدمیوں کے لیے ہے, برے مرد برے عورتوں کے لیے, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. یہ نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے میری کہ آپ اگر مستقبل میں نیک اور صالح بیوی چاہ رہے ہیں, اچھی بیوی چاہ رہے ہیں, تو آپ کو بھی نیک اور صالح بن کر رہنا پڑتا. اگر آپ برائی کے اندر ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ گناہ گار بدکار اگر ہے تو بیوی بھی ویسے ملتی. پھر تم اگر نیک بیوی چاہ رہے مستقبل میں تو تم کو بھی برائی سے, فحش کاموں سے بچنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ مومن مردوں کو نگاہوں سے بچنے کی, برے نگاہوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرو بول کے بول رہے ہیں. اور پردے کی پورے ڈیٹیل آیتیں ہیں, 29 سے لے کے قریب 40 تک آیتیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ سورہ نور جو ہے نا, سورہ نور جو ہے 35ویں آیت ہے اس کے اندر کہ اللہ نور السماوات والارض, یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر بہت بڑی خاصیت ہے کہ اللہ کیسا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ سورج کی روشنی کے جیسا ہے, چاند کی روشنی کے جیسا ہے کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے, اس کی نور کی کیفیت کیسی ہے بتا رہے اللہ تعالیٰ. زیتون کا تیل خندیل کے اندر جل رہا, وہ بہت بڑی تفصیل ہے اس کی. اگر آپ جاننا چاہ رہے تو اس کو مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات کیا ہے, تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. وہ پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے. غور کرنے کی بات ہے, آسمان پہ پرندے اڑتے, کئی 100 کلومیٹر ہواؤں میں اڑتے, انہوں کیسا گرتے نہیں وہ, اور وہ تسبیح بیان کرتے. کیا تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح یہ بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اڑنے کی طاقت دیا. ہم انسان اتنے بڑے اشرف المخلوقات اڑ سکتے, پلین میں جاتے, ہیلی کاپٹر میں جاتے, الگ لگا کے پیراشوٹ کے ذریعے سے اڑ سکتے, لیکن ایسا اڑ سکتے نہیں. کوئی معمولی سی چڑیا اڑ جاتی, تو اس کو کون اڑنے کی طاقت دی؟ اللہ فرما رہے کہ وہ اڑتے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی, وہ بھی ایک نماز میں. نماز جو ہے اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دیے. پھر اللہ تعالیٰ بارش کیسا برساتا ہے, بادل, واٹر سائیکل کا ذکر کرے کہ کس طریقے سے بادلوں کو چلاتے اللہ تعالیٰ, کس طریقے سے جو ہے برسات برساتے. پھر جہاں گرنا ہے وہاں گرتی. اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک بارش میں پورے شہر کو تباہ کر سکتے, پورے گاؤں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر سکتے, لیکن اللہ کا بڑا قانون, پیارا قانون ہے, وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ویسا. انسانوں کی رحمت کے لیے بارش برساتے, لیکن اللہ جہاں چاہے اولے برسا سکتے. اولے ہم سنتے نا, اولے برسے تو پورے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے, گاؤں کے گاؤں, پورے کھیتی باڑی خراب ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے بارش کا سسٹم نازل کریں. پھر آخری جو ہے یہ 46ویں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. یہ سائنس کا سبجیکٹ ہے. دیکھیے ہر چیز کس سے پانی ہوئی؟ لیکوڈ سے, واٹر یعنی پانی سے پیدا ہوئی. اور کوئی رینگتے ہوئے چلتا پیٹ کے بل, کوئی 2 ٹانگوں سے چلتا اور کوئی 4 ٹانگوں سے چلتا. یعنی جانوروں کا بھی ذکر کرے اللہ تعالیٰ. اور 2 ٹانگوں سے کون کون چلتے ہمارے علاوہ؟ کنگارو کو چھوٹے 2 ہاتھ رہتے, چمپینزی ہے نا, بندر, چمپینزی وغیرہ جو ہے انسانی شکل جس کو
मुर्गा भी 2 टांगों से चलता है, वो तो परिंदा है। तो इंसान भी चलता है। तो अल्लाह ताला पैदा करे, अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम